کچھ وقت باقی ہے. اسید عالم بلالی صاحب سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیے. اسید عالم بلالی صاحب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذہنوں میں شاہدی کے ارشاد ڈالتا ہوں. ذہنوں میں شاہدی ارشاد ڈالتا ہوں. میں پڑھاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. مکرم ناظرین اور حاضرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ARY ٹی وی کے شہرائے افاق پروگرام صدائے محراب کے ساتھ ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی سے آپ کا میزبان صفدر علی محسن حاضر خدمت ہے. مکرم ناظرین اور حاضرین ذی احتشام، عالم اسلام کے عظیم المرتبت سکولر، ہمارے آقائے نعمت، مفکر اسلام، مفسر قرآن، شیخ الحدیث و تفسیر، ہمارے سروں کے تاج، ہمارے مشفق، ہمارے مہربان اور ہادی و رہبر حضرت قبلہ علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی دامت برکاتہم العالیہ کے مواعظ کریمانہ کی صورت میں آج جس عنوان پر ہم گفتگو سننے کا شرف حاصل کریں گے، وہ عنوان بلا مبالغہ عہد حاضر کے مسلمانوں کی ضرورت بھی ہے اور امت محمدیہ کے فکری انتشار کو ختم کرنے کا ذریعہ بھی. حضور قبلہ شاہ جی کی آج کی دلربا اور دل نشین گفتگو کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی روحانی فوجیں. کیا خوبصورت عنوان ہے، کیا دلربا عنوان ہے. ہمیشہ کی طرح بالکل ایک انفرادیت اس عنوان میں موجود ہے. یہاں ہمارے جیسے عام ناظرین کے لیے اور طالب علموں کے لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ روحانی فوجیں کون سی ہیں، ان روحانی فوجوں کے فوجی کون ہوتے ہیں، ان فوجوں کا سپہ سالار کون ہے، یہ فوجیں کہاں پائی جاتی ہیں اور یہ کن کن محاذوں پر اپنی خدمات سر انجام دیتی ہیں. اس طرح کے درجنوں سوال ہیں جو ہمارے ذہنوں میں یقیناً موجود ہوں گے. انشاءاللہ جب وقت مقرر پر علم و حکمت کے موٹی لٹانے کی باری آئے گی تو حضور قبلہ شاہ جی کی گفتگو کے دوران ان سارے سوالات کے جوابات یکے بعد دیگرے ہمیں عنایت ہوتے جائیں گے. انشاءاللہ بہت خوبصورت موضوع ہے اور ہمیشہ کی طرح خوبصورت اور باوقار گفتگو توازن اور اعتدال کے حصار میں گھری ہوئی انشاءاللہ ہم اپنے آقائے نعمت سے
سماعت کریں گے۔ حاضرین مکرم، آئیے اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت کی سماعت کا شرف حاصل کرتے ہوئے صدائے محراب کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ آج جس شخصیت نے تلاوت کلام حکیم کی سعادت حاصل کرنی ہے، انہوں نے ہمیں شرف یاب کیا ہے۔ آج ادارہ تعلیمات اسلامیہ تشریف لا کر آپ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کا خیر مقدم بھی کروں گا، خوش آمدید کے نذرانے بھی پیش کروں گا۔ میں جس شخصیت کا اس میں گرامی پکار رہا ہوں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں شرقاً غرباً شمالاً جنوباً انہیں عزتوں کے حصار میں رکھا ہے، اور یہ سارا صدقہ ہے صحیفہ نور کی مقدس آیات کا۔ استاذ القرہ، فضیلت القرہ، تجوید اور قرات کے میدان کے عظیم استاد، جنہیں عہد حاضر میں اپنے شعبے میں بیک وقت 3 سول اعزازات کا حامل آپ ہیں۔ آپ پرائیڈ آف پرفارمنس ہیں، آپ تمغہ امتیاز کے حامل ہیں، اور آپ ستارہ امتیاز کے حامل ہیں۔ پوری دنیا میں تلاوت کلام رحمان ان کا تعارف، ان کی پہچان اور ان کا زادرہ ہے۔ فضیلت الشیخ مکرم و محتشم داتا کی نگری لاہور سے ہمارے معزز مہمان جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب سے ملتجی ہوں، قبلہ تشریف لائیے اور مالک و ملک کے حضور آج کی اس مبارک بزم میں منتخب آیات کا نذرانہ پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلی مرتبہ میری حاضری ہو رہی ہے اس محفل میں، ادروائز میں حاضر ہو چکا ہوں پہلے۔ قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ کم و بیش میرا کوئی 40-45 برس سے ساتھ ہے اور تعلق ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ صاحب کے علم و فضل جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہوا ہے، اور بالخصوص اس پروگرام کے ذریعے جو ان کا میسج پوری دنیا میں جا رہا ہے، اور میں چونکہ خود پوری دنیا میں گھومتا ہوں اور ہر جگہ سے مجھے یہ فیڈ بیک اس کا ملتا ہے کہ لوگ اس سے کتنا استفادہ کر رہے ہیں۔ بظاہر تو ہنڈریڈز میں یہ تعداد یہاں پر ہوتی ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں لوگ پوری دنیا میں اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس سے فیض یاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صدقہ جاریہ جو شاہ صاحب نے شروع کیا ہوا ہے یہ قائم و دائم رکھے۔ اللہ ان کو صحت اور لمبی زندگی صحت کے ساتھ عطا فرمائے، تاکہ یہ مشن جو ہے آقا علیہ السلام کا جو ان کے سپرد ہے وہ جاری و ساری رہے اور لوگ اس سے فیض یاب ہوں۔ موسم اثرات کی وجہ سے کچھ گلا میرا بہت اچھا نہیں ہے، مگر شاہ صاحب دعا فرمائیں گے تو انشاءاللہ العزیز کام چل جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها
اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا أيها النبي يا شاهدا ومبشرا ونذيرا
وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي العظيم माशाअल्लाह बारक अल्लाह ताला। फजीलत शेख जनाब कारी सैयद सदाकत अली शाह सहीफ़ा इनकलाब की सहीफ़ा नूर की मुक़द्दस और बैयन आयात बारगाह खुदाबंद कुद्दूस में पेश कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें अपनी बारगाह से अजर कसीर अता फरमाए। हाज़रीन गिरामी क़द्र, इसे एक अजीब हुस्न इत्तेफ़ाक कहिए कि आज जितनी शख्सियात यहाँ जलवागर हैं वो सारी की सारी आज पहली दफ़ा इदारा तालीमात इस्लामिया सदाए महराब के बिलखुसूस एपिसोड में हमें शरफ याद करने के लिए तशरीफ़ लाईं। अब जिस दूसरी शख्सियत का इसमें गिरामी मैं पुकार रहा हूँ, ये वो शख्सियत हैं जिनके जद का नाम गरीब नवाज है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो रिफ़त मआब आसमान मर्तबत शख्सियत, दुनिया जिन्हें गरीब नवाज कहती है, सुल्तानुल हिंद कहती है, बंदा नवाज कहती है, बंदा परवर कहती है। वो इज़्ज़त वाली शख्सियत जिसके दस्तरखाने करम पर पूरा हिंदुस्तान और पाकिस्तान पलता है, बर्रे सगीर में जिनके खाने नेमत के टुकड़े बटते हैं, वो मरकज़े वजदो इरफान भी हैं, वो फ़ख्रे ख़ानदाने चिश्तियाँ भी हैं, वो अताए रसूल फिल हिंद भी हैं, वो नायब रसूल भी हैं और मामूर मिनर रसूल भी हैं। उसी इज़्ज़त वाली हस्ती के फ़र्जंद, उन्हीं मुबारक खानवादा के अजीमुल मर्तबत फ़र्जंद, पीर तरीक़त, रहबर शरीयत और हज़रत मौलाए कायनात की मुबारक औलाद में से एक ज़ी वक़ार ज़ी हशम शख्सियत जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज
کی مبارک چوکھٹ کے مبارک آستانے کے سجادہ نشین ہیں. آج ہمیں انہوں نے بھی شرف یاب کیا. ہم ابن غریب نواز کا ادارہ تعلیمات اسلامیہ میں خیر مقدم کرتے ہیں. میں صمیم قلب سے حضرت پیر طریقت، راہبر شریعت، سفیر عشق رسول جناب دیوان سید آل حبیب علی خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ سلطان الہند غریب نواز اجمیر شریف، آپ کا شاہ صاحب خیر مقدم کرتا ہوں. تشریف آوری پر دیوان صاحب آپ کا اور جتنے رفقا آپ کے ساتھ جتنے یاران طریقت تشریف لائے میں ان سب کا خیر مقدم کرتا ہوں. نعت رسول مکرم کے لیے 2 اشعار کے ساتھ ابتدائی حاضری کے بعد ایک اور ذی وقار شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ان کا پھر خیر مقدم کروں گا. زبان و دل میں تصادم کا ڈر نہیں رہتا. میرے کریم آقا کی نعت کے 2-4 مصرے ہیں، توجہ سے سماعت کیجئے. زبان و دل میں تصادم کا ڈر نہیں رہتا، وہ دل میں ہوں تو منافق بشر نہیں رہتا. کہیے نا محبت سے سبحان اللہ. اللہ اکبر. زبان و دل میں تصادم کا ڈر نہیں رہتا، وہ دل میں ہو تو منافق بشر نہیں رہتا. اور نبی کا عشق جوانی میں وہ بزرگی ہے، نبی کا عشق جوانی میں وہ بزرگی ہے جو پاس ہو تو ضعیفی کا ڈر نہیں رہتا. نبی کا عشق جوانی میں وہ بزرگی ہے جو پاس ہو تو ضعیفی کا ڈر نہیں رہتا. آخری سے پہلا شعر، اور یہ بھی حسب حال ہے، ماحول کے بھی اور پوری تاریخ کے. حضور آپ کی سیرت ہے راہ کرب و بلا. توجہ کیجئے گا دوسرے مصرے پر. حضور آپ کی سیرت ہے راہ کرب و بلا، کریں قیام تو شانوں پہ سر نہیں رہتا. اللہ اکبر. حضور آپ کی سیرت ہے راہ کرب و بلا، کریں قیام تو شانوں پہ سر نہیں رہتا. آخری شعر اس کلام کا ڈاکٹر سید عرفی ہاشمی کا، یہ زمزمہ عقیدت ہے. کیا خوبصورت پیغام ہے حضور شاہ صاحب. نہ ایک لمحہ رہے بغض پنجتن دل میں. کہیے نا سبحان اللہ. دوسرا مصرع بھی حسب حال ہے. نہ ایک لمحہ رہے بغض پنجتن دل میں، جدھر یہ رہتا ہے خالق ادھر نہیں رہتا. اللہ اکبر. شکریہ حضور، بندہ نوازی. نہ ایک لمحہ رہے بغض پنجتن دل میں، جدھر یہ رہتا ہے خالق ادھر نہیں رہتا. اے کاش آج کے نام نہاد علماء کو بھی اس بات کی سمجھ آ جائے، جدھر یہ رہتا ہے خالق ادھر نہیں رہتا، خالق ادھر نہیں رہتا. ابتدائی حاضری کے لیے پوٹھوہار کی سرزمین کا یہ نوجوان فرزند بڑی خوبصورت اور خوش الحان سلیقے سے یہ نوجوان نعت پڑھتا ہے. عزیزم اسید عالم سے ملتجی ہوں، تشریف لائیے اور نعت کے 2 اشعار کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت پائیے. ذہنوں میں شاہدی کے ارشاد ڈالتا ہوں. ذہنوں میں شاہدی عشق شہ امم کی بنیاد ڈالتا ہوں. عشق شہ امم کی بنیاد ڈالتا ہوں. کوئی جو افتخار
کرنا ہو مصطفیٰ سے تو بنت نبی کے آگے فریاد ڈالتا ہوں بنت نبی کے آگے فریاد ڈالتا ہوں ماشاءاللہ خوبصورت مختصر حاضری عزیزم اسید عالم نے پیش کی. اللہ اس نوجوان کو اور عزتیں عطا فرمائے. آل اطہر کے لہو کا قطرہ قطرہ ایک ہے. بالکل تازہ چند پھول ہیں خانوادہ سادات کی خدمت میں اور ان کے اجداد اسلاف کی خدمت میں. آل اطہر کے لہو کا قطرہ قطرہ ایک ہے، جسم سب کے مختلف ہیں، خون سب کا ایک ہے. آل اطہر کے لہو کا قطرہ قطرہ ایک ہے. 2-3 اشعار ہیں. حضور شاہ صاحب، جلال صاحب قبلہ، قاسم بھائی، جتنے سادات بیٹھے ہیں، اور ان سے دعا لینے کے لیے 3-4 اشعار تیزی سے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. آل اطہر کے لہو کا قطرہ قطرہ ایک ہے، جسم سب کے مختلف ہیں، خون سب کا، آپ بھی کہیے خون سب کا، جسم سب کے مختلف ہیں، خون سب کا ایک ہے. اور قربان جائیے اس شعر میں پوری کی پوری تاریخ ہے. مصطفیٰ خم پہ، علی ممبر پہ، زینب شام میں. آئے ہائے، اگر آپ کا دل تڑپے تو کہیے سبحان اللہ. آپ کو پتا ہے کہ جبری، فرمائشی، اس طرح کی سبحان اللہ یہاں نہیں ہوتی، یہاں دل سے بات نکلتی ہے، دل تک ہی جاتی ہے. سنیے گا، مصطفیٰ خم پہ، دوسرا مصرع بالخصوص، مصطفیٰ خم پہ، علی ممبر پہ، زینب شام میں، جس مقرر کو بھی دیکھو اس کا لہجہ ایک ہے. مصطفیٰ خم پہ، علی ممبر پہ، زینب شام پہ، جس مقرر کو بھی دیکھو اس کا لہجہ. اور یہ شعر ایسا خوبصورت کہ آپ کے دل میں عجیب حلاوت پیدا ہوگی. بالخصوص شاہ جی سے، دیوان صاحب سے دعا لیتا ہوا، کیا ہوا میں نے جو بہتر کو 72 پڑھ دیا. اللہ اکبر. کیا ہوا میں نے جو بہتر کو 72 پڑھ دیا، کر کے ہجے دیکھ لو دونوں کا املا ایک ہے. بے ہے تیرے، صرف تشدید کا فرق ہے. دونوں بہتر پڑھ لیں، 72 پڑھ لیں، مرضی آپ کی ہے. کیا ہوا میں نے جو بہتر کو 72 پڑھ دیا، کر کے ہجے دیکھ لو دونوں کا املا ایک ہے. دونوں کا املا ایک ہے. آخری شعر اور بہت خوبصورت پیغام. یوں تو کہنے کو سبھی انسان ہیں لیکن اے بلال، یوں تو کہنے کو سبھی انسان ہیں لیکن اے بلال، اصل میں انسان وہ ہے جس کا چہرہ ایک ہے. میں نے جو کہنا ہے وہ بلا عنوان کہا ہے. یوں تو کہنے کو سبھی انسان ہیں لیکن اے بلال، اصل میں انسان وہ ہے جس کا چہرہ آل اطہر کے لہو کا قطرہ قطرہ ایک ہے. جسم سب کے مختلف ہیں، خون سب کا ایک ہے. جسم سب کے مختلف ہیں، خون سب کا ایک ہے. اب میں جس تیسری شخصیت کا اس میں گرامی پکار رہا ہوں، آج جو خصوصی نعت یہاں پیش فرمائیں گے، وہ بھی پہلی مرتبہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ جلوہ گر ہوئے. عالم اسلام کی نعت خوانی کے میدان کا ایک بڑا عظیم نام. حال ہی میں 14 اگست یوم آزادی کے دن حکومت وقت نے ان کی نعتیہ خدمات کے سلسلے میں پرائیڈ آف پرفارمنس کا ان کے لیے اعلان کیا ہے. انشاءاللہ اگلے سال 23 مارچ کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. 3 نعتیہ مجموعوں کے خالق ہیں، بہت خوبصورت نعت لکھنے والے، بین الاقوامی سطح کے خطاط اور کیلیگرافر ہیں. آپ جب ان کی نعت سنیں گے تو انشاءاللہ اپنے دل میں حلاوت محسوس کریں گے. امریکہ سے ہمارے مہمان جناب الحاج نور محمد جرال سے گزارش ہے تشریف لائے اور اپنے حصے کی نوکری پیش کرنے کی سعادت پائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شاہ صاحب کی بارگاہ میں پہلی حاضری نہیں ہے، میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا جب شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا۔ میں ان اولین بچوں میں شامل ہوں جو ٹینچ بھاٹا میں جب آپ تشریف لائے تھے تو ان کے اسباق میں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے۔ الحمدللہ، محبت سے درود پاک پڑھ لیں چند اشعار نعت کے، اور پھر منقبت حضرت مولا کائنات، اور پھر اجازت پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک نعت کے چند اشعار، پھر شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام شب ہے اگر شب ہے اگر حیات ستارہ ہے ان کا نام مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام مجھ کو تو اپنی جان سے بھی نیریاں دے وچ نمی لو دیوے نا دا ایک وکھری جئی خوشبو دیوے راتی چڑھ دے تارے او دا ذکر کرن فجرے وگدی وا او دی کنسو دیوے اپنے رب تو اے ہو کچھ میں منگنا یار دا بوا کھولے باقی تو دیوے کیونکہ مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام مجھ کو تو اپنی جان سے بھی نام کے نقش سے روشن یہ نگینا ہو جائے نام کے نقش سے روشن یہ نگینا ہو جائے
کیونکہ مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام، مجھ کو تو اپنی جان سے بھی۔ اور شعر ہے لفظ محمد اصل میں ہے نطق کا جمال، لفظ محمد اصل میں ہے نطق کا جمال، لہن خدا نے خود ہی سنوارا ہے ان کا نام، لہن خدا نے خود ہی سنوارا ہے ان کا منقبت کے 3-4 اشعار جی بہت درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم۔ پائی ہر غم سے رہائی یا علی کہتے ہوئے، پائی ہر غم سے رہائی یا علی کہتے ہوئے، یا پائی ہر غم سے رہائی یا پائی ہر غم سے رہائی یا علی کہتے ہوئے، تو مل گئی ساری خدائی یا علی کہتے ہوئے، مل گئی ساری یا کہتے ہوئے، مل گئی ساری خدائی۔ سبحان اللہ۔ اور شعر ہے کہ وصل کی گھڑیاں بھی مولا کی عطا ہونے کو ہیں، وصل کی گھڑیاں بھی مولا سے عطا ہونے کو ہیں، ختم ہوگی یہ جدائی یا علی کہتے ہوئے، ختم ہوگی یہ جدائی یا علی۔ اور شعر ہے ہاں میں نے پوچھا خلد تک ہوگی رسائی کس طرح، میں نے پوچھا خلد تک ہوگی رسائی کس طرح،
تو صدا کانوں میں آئی یا علی کہتے ہوئے تو صدا کانوں میں آئی یا علی کہتے ہوئے میں نے پوچھا خلد تک ہوگی رسائی کس طرح تو صدا کانوں میں آئی مل کے یا علی تے ہوئے تو صدا کانوں میں آئی ہاں فاطمہ شبیر و شبر سے ملی داد سخن فاطمہ شبیر و شبر سے ملی داد سخن منقبت جب بھی سنائی کہ یہ یا علی تے ہوئے منقبت جب بھی سنائی شعر دیکھیے ہاں اپنے دامن میں چھپا کر خواجہ اجمیر اپنے دامن میں چھپا کر خواجہ اجمیر نے یوں میری بگڑی بنائی یا علی کہتے ہوئے یوں میری بگڑی یا علی کہتے ہوئے یا علی یا علی اور نعت کا صدقہ ملوں گا نور میں ہنسنے نعت کا صدقہ ملوں گا نور میں حسنین سے ہوگی ان سے آشنائی یا علی کہتے ہوئے ہوگی ان سے آشنائی یا علی کہتے ہوئے یا علی یا علی یا علی حاضرین گرامی قدر اب اس خوبصورت عنوان پر علم و حکمت کے موتی سمیٹنے ہیں جس پر ہمارے آقائے نعمت ہمارے ولی نعمت گفتگو فرمانے والے ہیں. بس ایک مختصر سا پیغام سنیے اور پھر انشاءاللہ اپنی جھولیاں پھیلائیے. سخن کی خیرات تقسیم ہوا چاہتی ہے. تاج پوشی ہو رہی ہے شر پسندوں کی مگر. بلا عنوان بلا وضاحت بس آپ سنیے اور سمجھیے. تاج پوشی ہو رہی ہے شر پسندوں کی مگر
حق پرستوں کے لیے دور مصائب ہے میاں. 2 مصرے اور بات مکمل. تاج پوشی ہو رہی ہے شر پسندوں کی مگر حق پرستوں کے لیے دور مصائب ہے میاں. ابتدان تو مسلسل جزر و مد پیدا ہوئے، ابتدان تو مسلسل جزر و مد پیدا ہوئے، لیکن آخر میں علی والا ہی غالب ہے میاں. ابتدان تو مسلسل جزر و مد پیدا ہوئے، لیکن آخر میں علی والا ہی غالب ہے میاں. گھبرائیے مت، جن کے سر پر سادات کا ہاتھ ہوتا ہے، جن کی پشت پناہی حضور کے بیٹے کرتے ہیں، وہ دنیا میں بھی شرمندہ نہیں ہوتے، قبر میں بھی ان کو کسی کمی کا سامنا نہیں ہوتا، اور حشر میں بھی اللہ انہیں حضور کی شفاعت کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. ہمارے ہادی و رہبر، ہمارے ولی نعمت، بانی و سرپرست ادارہ تعلیمات اسلامیہ پاکستان حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی روحانی فوجیں. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا. قابل احترام ناظرین اور حاضرین، آج میں روحانی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری محفل میں حضرت سلطان الہند غریب نواز آستانے کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت سید دیوان آل حبیب علی خان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہوئے ہیں. میں ہمیشہ سے محسوس کرتا رہوں کہ ان کے خانوادہ نے ہمیشہ مشکل وقت میں اہل سنت کی تائید کی، مدد کی. میرا آج کا تعلق نہیں ہے، بڑا قدیم تعلق ہے. اسے میری ہی بے وطاعتی سمجھیں کہ میں حضرت کو پہلے دعوت نہ دے سکا. جناب محترم قاری سید صداقت شاہ صاحب نے درست فرمایا کہ وہ میرے دیرینہ دوست ہیں، اور محترم ڈاکٹر نور محمد صاحب جرال محبت میں حوالہ دے گے کہ میں بچپن میں میرے پاس وہ بیٹھتے رہے. اصل میں ان کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر طارق جرال وہ مجھ سے روحانی وابستگی رکھتے تھے. ان کے ماموں میرے انتہائی محبت کرنے والے تھے. یہ بڑے لوگ ہیں،
چھوٹے آدمی کے پاس سب تشریف لائے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں اپنے عنوان کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ ناظرین، قرآن حکیم کی جو 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، وہ دراصل قافلہ انسانیت کے لیے اللہ نے ان آیات کے اندر 12 نعمتیں بیان فرمائی ہیں۔ میں کیا کروں، 12 اور 5 کا عدد میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ عالی وقار سامعین، یہ 12 نعمتیں ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ انسانی ذہنوں پر مسلسل اللہ کی طرف سے رحمت کی یہ بارش ہے جو قرآن حکیم میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ دنیا علم کی ایک معروف شخصیت جس کا نام علامہ کفوی ہے، انہوں نے بھی قرآن حکیم کی تفسیر رقم کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ وہ ذہن جو یخ بستہ ہوں اور برف نے ان سے صلاحیت چھین لی ہو، ان ذہنوں میں احساس کی گرمی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں 12 نعمتیں بیان فرمائی ہیں۔ اب میں عرض کروں کہ میرا عنوان اللہ تعالیٰ کی روحانی فوج ہے، تو میں ایک حدیث شریف ان آیات کے ساتھ سنانا چاہوں گا۔ اس کو سنن ابی داؤد طیالسی نے بیان کیا ہے۔ ایک معروف سنن ابی داؤد ہے، اس میں نہیں، سنن ابی داؤد طیالسی، آپ اس کے اندر یہ حدیث شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو یہ ہچکولے کھا رہی تھی، کبھی لڑکتی کبھی ڈھلکتی، اس میں قرار نہیں تھا، اس میں زندگی گزارنا مشکل تھی۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے والجبال اوتادا، ہم نے اس زمین کو اس حالت سے سکون کی طرف لانے کے لیے اس میں پہاڑوں کی میخیں ٹھونک دیں۔ اوتادا وتد کی جمع ہے۔ تو ابن سینا لکھتا ہے، بڑا معروف سائنس کا ماہر ہے، وہ لکھتا ہے کہ پہاڑوں کی تہ اور جڑ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جس طرح سائیکل کا چین جس گراری پر گھومتا ہے اس کے دندانے نکلے ہوتے ہیں، بالکل پہاڑوں کا نچلا حصہ ان دندانوں کی طرح ہے جو زمین میں کھب کر زمین کو جکڑے ہوئے ہے، اور پہاڑ زمین کو ہلنے نہیں دیتے۔
عالی وقار دوستو، زمین میں زندگی آسان ہو گئی ہے، اس کے لیے حضور نے فرمایا جب پہاڑ اس میں ٹھونک دیے گئے تو اس نے ہلنا بند کر دیا، تو فرشتوں نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان پہاڑوں سے بھی کوئی سخت چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، پہاڑوں سے لوہا سخت ہے۔ عرض کیا کہ لوہے سے بھی کوئی چیز سخت ہے؟ کہا آگ۔ پوچھا کہ آگ سے بھی کوئی چیز سخت ہے؟ تو حضور نے فرمایا پانی۔ کہا پانی سے بھی کوئی چیز سخت ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہوا، جو اس کو بھی بخارات بنا کر اڑا کے رکھ دیتی ہے۔ یا رسول اللہ اس ہوا سے بھی کوئی سخت ہے؟ کہا آدم کا بیٹا۔ کہا آدم کا بیٹا اس سے بھی سخت ہے۔ آدم کے ان بیٹوں کو تلاش کرنا چاہیے، یہی روحانیت ہے جو پانی، آگ اور پہاڑوں سے بھی سخت ہے۔ ان کو اللہ نے بے محابہ قوت اور طاقت عطا فرما رکھی ہے۔ کاروان انسانیت کے نیک دل وابستگان تلاش کرنا کسی کو، اچھے لوگوں کو بری چیز نہیں، مقدس وظیفہ ہے۔ جس زمانے میں قحط پڑ گیا ہے اور لوگ شاہوں بادشاہوں کے ساتھ نہیں چل سکتے، اس زمانے میں غریب نواز کا سبق ورد بنا کر یاد کرنا چاہیے۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ تو آدم کا بیٹا کیوں سخت ہے؟ اس کے پاس کردار ہے، اس کے پاس کیریکٹر ہے، اس کے پاس روحانیت ہے۔ یاد رکھنا جو آسمان پر رہتا ہے وہ ذمہ دار ہے، اور جو زمین پر رہتا ہے وہ صاحب کردار ہے۔ عالی وقار دوستو، یہاں روح البیان پڑھیں۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ یہاں اوتادا کا لفظ جو استعمال ہوا ہے یہ زمینی میخوں کے لیے نہیں ہے۔ ان اوتادا سے مراد وہ اولیاء کرام ہیں جو اللہ کی طرف سے مامور ہیں، اور وہ نظام کائنات کو درم برم نہیں ہونے دیتے۔ ان کی زلفوں کا صدقہ ہے کہ کائنات چل رہی ہے۔ اور انہی حقائق کو قرآن حکیم نے بیان کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اگر آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ آپ کو ہوا نظر نہیں آتی تو کیا ضرورت ہے فیس بک پر آپ کہیں کہ ہوا نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ انسان کو جو کچھ نظر آتا ہے اس کے نظر کی دنیا محدود ہے۔ وہ اپنی محدود سی دنیا کے کنویں میں مینڈک کی طرح ٹراتا رہتا ہے، اور حضور کی دعوت تو اقرا کی ہے کہ جو کچھ تم رکھتے ہو وہ سب کچھ نہیں ہے۔ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ آئیے میں دھیرے دھیرے عنوان کا جو پھول ہے اس کی پتیاں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ آپ خوشبو محسوس کریں گے
عالی وقار ناظرین، بخاری شریف جو پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ اس حدیث سے آگاہ ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی میدان میں ننگا نہانے لگ گیا تو رسول کریم علیہ السلام ممبر پر چڑھے اور حمد و ثنا کی، اور حضور نے کہا کہ وہ شخص جو میدان میں ننگا نہاتا ہے وہ اپنی شرمگاہ کا ذمہ دار خود ہے۔ اس دنیا میں کچھ اور لوگ بھی رہتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، اس کا مطلب ہے وہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر مدینہ میں حضور کے اصحاب کو نظر نہیں آئے تو اصحاب تھے نا، وہ تھوڑے ہی چون چنانچے میں پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا جو حضور نے کہہ دیا ہم نے مان لیا، سمینا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ حضرت ابن عباس ایک دفعہ کپڑا باندھ کر نہانے لگے تو نہا کے نکلے تو کسی بندے نے کہا حضور ادھر کوئی اور آدمی دیکھنے والا بھی نہیں، تو چادر آپ نے باندھی اور نہانے لگ گئے۔ ابن عباس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ سمندر بھی ہو تو کپڑا باندھ کے نہاؤ، اس لیے کہ اس میں کچھ اور لوگ بھی ہیں، اس میں کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ حسنین کریمین جب بابا علی کے زمانے میں ایک دریائی علاقہ کا سفر کر رہے تھے تو وہ بھی چادر باندھ کر کے کپڑوں سمیت جس وقت نہائے تو ان سے غلام نے پوچھا کہ حضور آپ ارشاد فرمائیں کہ یہ کپڑا باندھ کے نہانا اس کی منطق کیا ہے؟ فرمایا ہم نے خود سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دریاؤں میں کچھ اور بھی ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ اب آئیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے وہ سب کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق طرح در طرح اس کائنات میں ہے، جو اس کائنات میں حفاظت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر فرشتے بھی سنبھالیں تو فرشتے بھی اللہ تو نہیں ہیں، اللہ کا غیر ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں، تو فرشتوں کا سنبھالنا تو مان لیتے ہو، تو بندہ جو عبادت کر کے حضور کی اطاعت کر کے عرش تک مقام پیدا کر لے اور کہے کہ اگر میں چاہتا تو عرش کا پایا پکڑ لیتا، اس کی طاقت اور اس کا اعجاز روحانی آپ کیسے ابا کر سکتے ہیں، انکار کر سکتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء کرام کا ذکر قرآن حکیم میں ہے۔ معاف کیجئے، ہم ہر ولی کی ولایت کو مانتے ہیں، جو نہ مانے وہ قرآن کی آیت کا منکر ہے۔ ہر ولی کی ولایت کا تسلیم کرنا تقاضۂ قرآن ہے۔ تو جب ہر ایک کو ولی مانتے ہیں تو اس کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ جس کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا حضور نے من کنت مولا فعلی مولا ہو، ولایت کا۔ آئیے میں تھوڑے سے دلچسپ حقائق آپ کے سامنے لاؤں، وقت محدود کے اندر ہی میں نے گفتگو کرنی ہوتی ہے۔ تو جناب یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، سبیل الرشاد فی تحقیق الاوتاد، یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الابدال لکھی، اور
اس کا ترجمہ علامہ فیض احمد اویسی نے بھی کیا اور وہ کتاب پڑھی جاتی ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کائنات میں نظام روحانی نہ جاری ہوتا اور اس کائنات کو روحانی استحکام بخشنے کے لیے خدا کے بندے انسانوں کی خدمت نہ کرتے ہوتے تو کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا اور نظام زیر و زبر ہو جاتا۔ عالی وقار ناظرین، آپ لکھتے ہیں، کون لکھتے ہیں؟ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اولیاء کرام اور بندگان خدا کے 12 طبقات ہیں، اور میں ابھی احادیث کے ساتھ جس وقت مزین کروں گا اپنے عنوان کو تو آپ کو خوشی ہوگی، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کائنات میں ایک ہی ہوتا ہے جس کو قطب العالم کہا جاتا ہے۔ کائنات میں ایک صرف اسی کے محتاط ساری کائنات ہوتی ہے۔ رسالت اب حضور کی ذات پر ختم ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا 3-4 منٹ تک، تو پھر میں روحانی فوج تک آپ کو پہنچا لوں گا کہ اس کے سرچشمے کہاں ہیں، وہ کون لوگ ہیں۔ لیکن میں ایک انگریزی کی کوٹیشن آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ بہت بڑا یہ مورخ ہے، ہسٹورین ہے، وہ لکھتے ہیں کہ a Western researcher who conducts research on the history of religions writes in his research paper that he has studied the history of Islam in great depth, but shockingly surprised to learn about the efforts made to eliminate the generation of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The greatest example is tragedy of Karbala, but I am further surprised to see that in fact Islam spread across all 7 continents of the world through the generations of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لکھتا ہے کہ میں جس وقت اسلام کی ہسٹری پڑھتا ہوں اور میں حق اور ٹروتھ کے ساتھ جس وقت میں چلتا ہوں، سچائی کے ساتھ چلتا ہوں، تو مجھے شاک ہوتا ہے، مجھے صدمہ پہنچتا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے محمد مصطفیٰ کی آل کو ختم کرنے کی نازیبا کوششیں کی۔ وہ سمجھ نہ سکے کہ انسانیت کے موضوع پر جس وقت ہم سوچتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی ٹریجڈی اور دکھائی نہیں دیتی۔ آگے اس کے الفاظ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں کہ میں یہ بات سچائی کا علم پکڑ کر کے کہنے لگا ہوں کہ 7 براعظم ہیں دنیا میں، 7 کے 7 براعظموں میں اگر کہیں یہ اسلام پہنچا ہے تو وہ مصطفیٰ کی اولاد کی وجہ سے پہنچا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور جنریشنز جس طرف گئے انہیں اسلام کے پرچم گاڑ دیے۔ یہ جو ہستی ہمارے پاس بیٹھی ہیں، کیا میں تھوک کی روشنائی بنا کر کے میں حقیقت رقم کرنا چاہتا ہوں؟
کیا میں پانی کی سکرین پر میں حقائق لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ یہ وہ ٹروتھ ہیں کہ ہندوستان کا بچہ جانتا ہے کہ غریب نواز ہی کی کوششوں سے ہندوستان میں 90 لاکھ ہندو مسلمان ہوا تھا. 90 لاکھ. اور اس طرف سادات اچ شریف جو مخدوم جہانیہ کی نسبت سے ان کا سلسلہ بھی چشتی بنتا ہے، وہ سروردی بھی تھے. وہ فلپائن، جاوا، سماٹرا سے لے کر آج انڈونیشیا کے اندر اوچے ایک شہر ہے، اوچے اچ شریف کے نام پر وہ شہر ہے، اور وہاں کے کروڑوں انسان سعادات اچ شریف کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. جناب غریب نواز نے اس لیے نہیں کہا تھا شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین، انہوں نے سوچ کے کہا تھا کہ اگر میرے حسن اور حسین اور علی کو نکال دو تو مجھے بتاؤ تمہاری اس دنیا میں کتنے مسلمان بچیں گے اور کس حالت میں وہ لوگ بچیں گے. تمہارے باپ دادوں پر احسان ہے، تمہارے اینسیسٹرز پر احسان ہے ان کا کہ انہوں نے کفر کے دبیز اور گٹاٹوپ اندھیروں سے تمہیں نکالا. بلا جھجک میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ میاں کی فوجیں تھیں، اللہ کی فوجیں تھیں. یہ وہ لوگ تھے جو کل بھی تھے آج بھی ہیں. کہتے ہیں کہ جو قطب العالم ہے، یہ جتنی فوجیں 12 طبقات ہیں اولیاء کرام کے. میں ایک مختصر سا تعارف کرا کے میں آگے بڑھوں. ایک طبقہ ہے ان کو اقطاب کہا جاتا ہے، دوسرا طبقہ ہے ان کو اغواس کہا جاتا ہے، اور تیسرا امامان. 2 امام ہیں جو قطب العالم کے وزیر ہوتے ہیں، ایک دائیں ایک بائیں. میں دھیمے لہجے میں کہنے لگا ہوں. جناب انہوں نے لکھا کہ جو قطب العالم ہے، ساری کائنات جو ہے روحانی لحاظ سے جس کی کمانڈ میں ہے وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے. جو ان کے دائیں بائیں ہیں وہ کہتے ہیں ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے. علی کے دائیں بائیں کون ہے؟ یا حسن ہے یا حسین ہے، یا حسن ہے یا حسین ہے. اس کے بعد اوتاد 4 ہیں، صرف اوتاد 4 ہیں. ابدال ہیں، اس کے بعد 7 ہیں، اور 7 بر اعظم ہیں. ابدال میں سے ہر بدل جو ہے وہ ایک بر اعظم میں ہے، اور اس کے نیچے اولیاء کے کمانڈیں ہیں، پلاٹونیں ہیں. وہ اپنے کام کر رہے ہیں، جو کام ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے وہ نبھا رہے ہیں. آگے 6 نمبر پر اخیار ہیں، 7ویں نمبر پر ابرار. آج ہی جا کے یہ رسالہ گوگل سے نکالیں اور پڑھیں. میں جناب اپنے دیوانیے میں بیٹھ کر بات نہیں کر رہا، لاکھوں لوگ میری گفتگو کو سن رہے ہیں. میں اب اگلی بات کہ آگے نقبا ہیں. نقبا کی تعداد 300 ہے. اوپر 40 ابدال ہیں. پھر جناب اوپر بڑھیے. بڑے مزے کا ایک نقطہ بتانے لگا ہوں، کتاب کا حوالہ دیا ہے، آج ہی گوگل سے نکال کر اس کو پڑھیں. نقبا 300 میں ہیں، اور جتنے 300 نجبا ہیں یہ سارے کے سارے، اللہ اکبر، سارے کے سارے ان کے نام علی ہیں. جناب علی. میں عرض کروں گا ابھی تھوڑی دیر بعد کہ ان ساروں کے نام علی ہیں. اللہ لا 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 لا. اس کا فلسفہ وقت ہوتا تو میں اترتا اس گہرائی میں اور ڈیپتھ میں جاتا کہ ان کے نام علی
کیوں ہیں، لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں، لطیفہ سناتا ہوں. ہمارے پاس ایک لاہور میں خاندان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس باپ کو نام ایک بیٹا خالد دیا، ایک نعیم دیا. اس نے دوسری شادی کر لی، تو ان کی جائیداد میں تقسیم کرنے لگا، تو وہ ایک اور عورت اٹھی، وہ کہنے لگے جی ہم بھی اس کے وارث ہیں. تو میں نے کہا کہ بھائی کوئی کاغذات مجھے بتاؤ. وہ کہنے لگے جی یہ بڑا شاطر تیز آدمی تھا، اس نے ادھر بھی نام خالد رکھا، ادھر بھی نام خالد رکھا، ادھر بھی نام جو ہے نعیم رکھا، ادھر بھی نام نعیم رکھا. تو سمجھ نہیں آتی کہ آیا یہ نعیم پتر ہے یا یہ نعیم پتر ہے، یہ خالد ہے یا یہ خالد ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس وقت بات کوئی چھپانی ہو تو نام کو دوہرا کر لیا جاتا ہے تاکہ لوگ مغالطہ کھائیں اور کسی علی کو کمزور سمجھ کر کے اس کے پیچھے نہ پڑیں. اللہ نے کہا 300 کے 300 علی ہیں تاکہ علی کو کوئی چھوٹا سمجھ کے اس پر حملہ نہ کرے. کسی چھوٹے علی میں بڑا علی موجود ہوتا ہے. ہاں ہاں ہاں. آگے میں ایک اور دلچسپ بات، مجھے پتہ ہے کہ سچ کہو تو پامبڑ تو مچتا ہے، مجھے پتہ ہے پامبڑ مچے گا، لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں. اللہ کی بندگی کا سہارا لے کر میں کسی سے نہیں ڈرتا. اور میں صرف آپ کو ایک سمجھاتا ہوں، کوئی مجھے گالیاں دے تو غم نہ کیا کرو. ہمارے بڑوں کو جو نہیں چھوڑتے ان سے تم امید رکھتے ہو کہ ہمیں گالیاں نہ دیں. چھوڑو ان کو ان کی حالت پر، ان کی طرف نہ جاؤ. کبھی بھی اپنا سفر تقسیم جو ہونے والی ہے، اس طرف سے دجال آ رہا ہے، اس طرف سے مہدی آ رہا ہے، مجھے بتاؤ جاؤ گے کدھر؟ دجال کی طرف جاؤ گے یا علی محمد کی طرف جاؤ گے؟ تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، فیصلہ. موسٹ ہمبلی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ روح کے فیصلے غلط نہ کرو، دلوں کے فیصلے غلط نہ کرو، اور اپنا آئیڈیل ٹھیک رکھو. 300 کے 300 حافظ نور محمد صاحب بندیالوی جو شیخ الحدیث ہیں اور معقولات کے جلیل القدر استاد ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ علامہ قامت فیض احمد اویسی صاحب نے جو ترجمہ کیا وہی پڑھ لو. انہوں نے بھی لکھا کہ ان کے نام علی ہوں گے، 300 کا 300 علی. اللہ اکبر. آگے سنو، نجبا، نقبا کے بعد نجبا، وہ تعداد میں 70 ہیں، وہ تعداد میں 70 ہیں. اب ماشاءاللہ کتابیں تو پڑھو گے نا، کتابیں تو پڑھو گے، اب تحقیق اور ریسرچ تو شروع ہوگی نا جی. وہ جناب تھوڑی دیر کے لیے ٹائم تو لوگے نا. یہ تعداد میں کتنے ہیں؟ 70 ہیں، اور ان ساروں کے نام حسن ہیں. اوپر نام علی 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 علی، اور نیچے ساروں کے نام. اللہ اکبر. اچھا جی نیچے آؤ. اگلا طبقہ ہے عمد، عین کے ساتھ، الدین و عماد الدین. یہ ستون اور پلر جس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عمد. عمد صرف اور صرف 4. وہ اب سوچ میں آپ پڑ گئے کہ یہ 4 کیوں ہیں. بتاتا ہوں میں کہ ان کے نام محمد ہیں چاروں کے. مجھے بتائے اب علی کو چیک کرنا ہوگا تو کوئی عام آدمی تو نہیں چیک کر سکتا نا جی، اس کے لیے کوئی محمد نام والا ہی ہونا چاہیے. یہ 4 وہ ہیں جن کے نام محمد ہیں. وہ شرق میں، غرب میں اور شمال میں اور جنوب میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی کائنات میں خدا نے جو ڈیوٹی اللہ والوں کو دی ہے وہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے. آگے ہیں 11واں طبقہ ہے مکتوبان. کتابت ہی سے ہے.
یہ اچھا میں تھوڑا سا پیچھے ہٹتا ہوں. 12واں طبقہ بتانے سے پہلے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اس کتاب کے اندر لکھا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضور کے بعد صحابہ کے زمانے میں جو ابدال میں سے 7 میں سے جو کون تھے صحابہ میں، تو وہ وسمہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی کہا کہ وہ حضرت بلال تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اور ان کا طریقہ ہے یہ کہ کمزور رہتے ہیں، کمزور رہتے ہیں، ماڑے کپڑے پہنتے ہیں، یہ اپنی شناخت نہیں ہونے دیتے، یہ بستی گھومتے ہیں، کدھر کیا ہو رہا ہے. عالی وقار دوستو، لیکن ایک اور بات، ساروں کو کمزور نہ سمجھنا. کہتے ہیں ان میں حضرت اویس کرنی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اویس کرنی بھی اس قافلہ میں تھے. اب آپ کہیں گے کہ پہچانے نہیں جاتے، تو کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو پہچان نہیں سکتے. جناب میں اب ایک رپھڑ آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. امام مالک نے انکار کیا کہ میں اویس کرنی کو نہیں مانتا. تو مجھے بتائیے امام مالک نے جو انکار کیا تو اس پر بزرگوں نے لکھا کہ امام مالک کو شناخت نہ ہو سکی، امام شافعی کو شناخت ہو گئی، اور اس شناخت کی وجہ سے انہوں نے فرمایا کہ او محمد بن ادریس شافعی وہ لحاظ کر، چھپا جا، اس بات کو چھوڑ دے. انہوں نے کہا مجھے انعام کیا ملے گا؟ کہا تجھے بھی ابدال بنا دیا جائے گا. حضرت محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمہ کو یہ مقام و مرتبہ ملا. اب آئیے، مجھے ایک آدمی اگر کہے اٹھ کے یہ کہے کہ وہ جو قطب العالم ہے اس کا نام علی میں نہیں مانتا، تو میں دلچسپ طریقے سے بتانے لگا ہوں. 300 وہ ہیں جن کے نام علی ہیں، اور نیچے 70 وہ ہیں جن کے نام حسن ہیں، اور 4 وہ ہیں جن کے نام محمد ہیں. اور فرمایا جس وقت کوئی فوت ہو جاتا ہے ان میں سے تو اللہ اس کی جگہ انہی میں سے کسی کو آگے لے آتا ہے. گویا سونیا میں نہیں جا سکتا، آپ نہیں جا سکتے، انہی میں سے کوئی آدمی آگے جاتا ہے. چلو اگر تم پروموٹیا ہی مانتے ہو، تم اللہ کی طرف سے وہ بھی نہیں مانتے ہو، کہتے ہو پروموٹ ہو کے بندہ جاتا ہے، تو جاتے 300 میں سے ایک علی تو پہنچ جاتا ہے. جو ادھر پہنچے گا وہ علی ہوگا، جو ادھر پہنچے گا. اب آپ مجھے کہیں گے کہ حسین کدھر گئے؟ 12واں طبقہ ہے شہداء کا، جو شہادتیں دنیا میں قائم کرتے ہیں، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سلام ان کو، وہ سارے ڈائریکٹلی حضور کے انڈر تھے. یہ نظام سارے کا سارا بعد کا ہے. اب آئیے، یہ ایک خاص وجہ سے میں نے یہ لفظ کہا، لیکن توجہ چاہوں گا کہ اگر شہداء ہیں دنیا میں جن کی شہادتوں کی وجہ سے کائنات ایمانی جو ہے وہ منور ہو رہی ہے، تو شہداء کا سربراہ کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ شہداء کا سربراہ حسین ہے، اور نجباء کا سربراہ حسن المجتبیٰ ہے، اور آگے 300 علی ہیں. میں دھیمے لہجے میں کہتا ہوں، او بھائی بندہ جو دانا ہے وہ اپنے تھانے دے SHO نال بھی تعلقات خراب نہیں کرنا، وہ اپنے تعلقات ٹھیک رکھتا ہے. تو سونے جہاں کائنات جن کے ہاتھ میں ان سے تعلق کیوں خراب کرتے ہو؟ کیوں ان کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرتے ہو؟ ان کا ذکر کرو، ان سے قریب ہو. اللہ اکبر. آج جس وقت میں احادیث کا
مطالعہ کر رہا تھا اسی موضوع پر، تو میں ایک اور چیز آپ کے سامنے لانے لگا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے النجوم آمن للسماء، کہ یہ آسمان کے ستارے جو ہیں یہ آسمان کی سلامتی کا راز ہیں۔ جس دن ستارے بے نور ہو جائیں گے تو اس دن سمجھو کہ جو آنے والا ہے آسمانوں پر آ جائے گا، مانا یہ ان میں شگاف پڑیں گے، ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ آسمان کے ستاروں کا بے نور ہونا اور ستاروں کا جڑ جانا یہ دلیل ہوگی کہ نظام کائنات اب قیامت کی طرف جا رہا ہے اور درم برم ہو رہا ہے۔ عالی جناب فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ آتی بِمَا تُوعَدُ، کہ جس وقت آسمان کے ستارے بے نور ہو جائیں گے تو پھر وہ آنے والا آ جائے گا، آسمان پر آ جائے گا، پھر جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ آگے کہا حضور نے انا امنا لاصحابی، میں باعث امان ہوں اپنے صحابہ کے لیے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اپنے صحابہ کی۔ سونے دنیا میں کوئی آدمی جو دانش مند ہے وہ اس سے انکار نہیں کرتا کہ دین وہی ہے جس پر ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ لیکن فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ صحابی ہے کون، یہ فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ میں محدثین کی تعریفات میں نہیں پڑھتا کہ 7 مسلک ہیں ابن حجر عسقلانی کے اس بات میں کہ صحابی کی تعریف کیا ہے، لیکن ہم حضور کے تمام صحابہ کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ ان باتوں کو ادھر ہی میرے احترام کی بات پکی یاد کر کے اس حدیث کو بھی بخاری کی ذہن میں لاؤ، یہ صحابہ کے بارے میں نہیں ہے۔ فرمایا کہ کچھ لوگوں کو فرشتے حوض کوثر سے دور کریں گے تو رسول کریم فرمائیں گے صحیبی صحیبی، یہ تو میرا صحیبی ہے، تسخیر کا صیغہ۔ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کے بعد بدل گیا تھا۔ وہ سونا جو بدل گئے ہیں وہ صحابی نہیں ہوتے ہیں، جو قائم رہتے ہیں وہ صحابی ہوتے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے نہ معنی نکالنا، میں نے کہا جو بدلتے نہیں وہ صحابہ ہوتے ہیں، قائم رہتے ہیں وہ۔ تو معاف کریے میری طرف توجہ، جو مرتد ہو وہ حضور کے صحابہ کے وردی میں آ جائے، دنیا بھر کا کوئی شخص ان کو صحابی نہیں مانتا، عبداللہ بن ابی کو صحابی مانیں گے؟ سائیں عبداللہ بن ابی صحابی نہیں ہے، وہ تو منافق ہے، رئیس المنافقین ہے۔ تو امت کو بھٹکاؤ نا، منافقوں کے نام نہ لو، منافق صحابہ نہیں ہیں، صحابہ صدیق اکبر ہیں اور عمر فاروق ہیں اور عثمان غنی ہیں اور علی المرتضیٰ ہیں، حسن المجتبیٰ ہیں، ابو ذر ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، عمار بن یاسر ہیں، سلیمان فارسی ہیں، اور گنتے جاؤ 1,24,000 صحابہ ہیں۔ میرے حضور نے کہا کہ میں اپنے صحابہ کے لیے امان ہوں، امان۔ تم میں سے کوئی آدمی ہے کہ حضور کہیں یہ میرا صحابی ہے تو وہ اس کے خلاف آپ بول سکیں؟ جناب گردنیں جھک جاتی ہیں۔ صحابی ایسا مرتبہ ہے کہ ابدال اقطاب بھی وہاں نہیں پہنچتے۔ تو جس وقت ہم رد کرتے ہیں منافقین کا رد کرتے ہیں، ہم صحابہ ما انا علیہ و اصحابی کے قائل ہیں۔
جو ان کی عزت نہیں کرتا وہ تو اس حدیث کی پکڑ میں آتا ہے کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی قولوا لعنت اللہ علیکم، اگر کسی آدمی کو دیکھو ہمارے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے تو کہو کہ تم پر لعنت ہو جائے۔ تم حضور کے صحابہ کی مخالفت کرتے ہو۔ آگے سنیے، جس وقت صحابہ چلے جائیں گے، مولانا صحابہ آخری صحابی 110 میں سارے صحابہ چلے گئے، تو مجھے بتاؤ اب ڈھونڈو ہدایت تو صحابی نہیں ملے گا، لیکن محمد کی اولاد مل جائے گی، آقا حضور کی اولاد مل جائے گی۔ صحابی آخری جو ہیں وہ 110 ہجری میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ جناب پھر جس وقت وہ بھی چلے جائیں گے تو جو کچھ آنا ہے وہ ہوگا، یعنی لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، ایک دوسرے کی تاکیر، گالی گلوچ اور سب اور شتم اور عزتوں کے ساتھ کھیلنا، یہ سب کچھ پھر ہو جائے گا۔ حدیث شریف سنو، اس کو مستدرک نے روایت کیا کہ النجوم امان لآل السماء، جیسے ستارے آسمان کے لیے بقا ہیں، آل بیتی امان لامتی، میری امت اگر بچنا چاہے تو آل بیت کے دامن میں آ جائے، اللہ اس کو بچا لے گا۔ علی وقار دوستو، گویا یہ ایور گرین ہے، یہ قیامت تک چلنے والے ہیں۔ وہ سنیں قیامت تک چلنے والے، جس وقت دجال آ جائے گا تو صحابہ کا قافلہ تو اللہ کے رسول کے پاس چلا گیا ہوگا، پھر کسے ڈھونڈو گے؟ میرے مصطفیٰ نے اعلان کیا کہ دجال کے فتنے سے اے اللہ مجھے بھی بچا، میری امت کو بھی بچا۔ حضور نے کہا میرا پتر ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، نام اس کا محمد ہوگا، جو اس کی طرف آئے گا اللہ اس کو جنت میں پہنچا دے گا۔ علی وقار دوستو، حفظ مراتب، اللہ کو مانے، اولیاء کرام کو مانے، صحابہ کو بھی مانے، اور حضور کی آل کی بھی بے ادبی نہ کریں۔ اور پھر منافقوں کو اب میں کیا بتاؤں، میرے حضور نے بتایا کہ میری پہلی طبقات جو ہے اس میں 12 منافق ہیں، یہ حضور نے کہا 12 منافق ہیں۔ میرا آج کا درس ختم، ان 12 کو تلاش کر لو کہ وہ 12 کدھر ہیں، کہاں ہیں اور کون ہیں۔ میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری تھی میں امام مہدی کا پتہ بتاتا آپ کو، میں اہل بیت اطہار کا پتہ آپ کو بتاتا، لیکن اس آدمی سے بڑا لعنتی کوئی نہیں جو خام خواہ کسی کی طرف منسوب کرے کہ وہ صحابہ کو نہیں مانتا، لیکن اس سے بھی بڑا کم بخت نہیں ہے جو حضور کی آل کا دشمن ہو اور صبح شام جو ہے وہ سب و شتم کرتا رہے۔ اللہ عز سبحانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت کی خدمت میں دعا کرتا ہوں، میں التجا کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں آج کی۔ وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ علیہ السلام، میرے مالک حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ ہمارے ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، دشمن کی شر سے محفوظ فرما، منافقین کی شر سے محفوظ فرما، کفار کے شر سے محفوظ فرما۔ جتنے یہ محبین مخلصین آئے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مرادیں پوری فرمائے، تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شاہ صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کو عمر میں اضافہ فرمائے۔ ساحل لنا یا الہی کل صاب بحرمت سید الابرار ساحل
صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ. بیٹے آپ والا شام جی تھا، میں 2 منٹ میں بس ملا کے آ گیا، آپ لے جائیں. ہاں منقبت پڑھیں آل پاک کی، بس سنیں گے لوگ شوق سے. انشاءاللہ. یہاں سے انشاءاللہ کوئی نہیں جاتا اللہ کا. حضرت صاحب کو بھائی کتنے آپ تکلیف میں کبھی آ رہا ہوں. بیٹا فیصل نعمان جائیں حضرت کے ساتھ، میری جگہ دست بوسی بھی کریں اور میں خود بھی آ جاؤں. علی کا نام علی ہے، علی کی ذات علی. علی کا نام علی ہے، علی کی ذات علی. اور علی کا ذکر عبادت، علی کی بات علی. علی کا ذکر عبادت، علی کی بات علی. اور علی ہے قوت پروردگار اسد اللہ. علی ہے قوت پروردگار اسد اللہ. میں بے بساط نہیں ہوں، میری بساط علی. میں بے بساط نہیں ہوں، میری بساط علی. اور شعر ہے کہ علی ہے حکم، علی حاکم، علی احکم. علی ہے حکم، علی حاکم، علی احکم. ہر ایک غرور کا توڑے گا سومنات علی. ہر ایک غرور کا توڑے گا سومنات علی. قبلہ شاہ جی ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں یہ منقبت کا شعر ہے کہ ابھی تلک میرے دشمن کو یہ خبر ہی نہیں. ابھی تلک میرے دشمن کو یہ خبر ہی نہیں کہ میں لڑوں گا مگر اس کو دے گا مات علی. کہ میں لڑوں گا مگر ابھی تلک میرے دشمن کو یہ خبر ہی نہیں کہ میں لڑوں گا مگر
کو مات علی شیر ہے کہ مٹا سکے گا کوئی کیا علی کے ہوتے ہوئے مٹا سکے گا کوئی کیا علی کے ہوتے ہوئے میں بے ثبات ہوں لیکن میرا ثبات علی کہ میں بے ثبات ہوں لیکن ہے میرا ثبات علی شیر ہے کہ علی ہے حیدر و صفدر علی غضنفر ہے علی ہے حیدر و صفدر علی غضنفر ہے میرے دکھ کا مداوا میری نجات علی ہے میرے دکھ کا مداوا میری نجات علی شعر سنیے کہ علی ہے عکس پیمبر علی ہے نقش نبی علی ہے عکس پیمبر علی ہے نقش نبی کہ اپنی ذات میں آئینہ صفات علی کہ اپنی ذات میں آئینہ صفات علی اور علی سے نور مجھے نسبت غلامی ہے بڑا شرف ہے کہ سنتے ہیں میری بات علی یا علی یا علی کلید عطا علی قسیم سخا خدا کے فضل سے ہے حل مشکلات علی تمام ماں باپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس نفس موضوع پر اور کتابیں پڑھنا چاہیں تو ابن عربی کی فصل الحکم پڑھیں اس میں آپ کو بڑا مواد مل جائے گا اور اس پر اور پڑھنا چاہیں تو ظہور الکمال فی تفصیل الابدال یہ کتاب بھی آپ اس پر پڑھیں آپ کو الحمدللہ اوتاد کلک کریں گوگل میں تو وطد پر سارا میٹر آپ کے سامنے آ جائے گا اور اگر بات سچی ہو تو بات صرف اتنے پتر ادھر ادھر ٹکرانا مارو بس ادھر ادھر ٹکرانا مارو چھڑو انہوں دے حال سے چھڑو اپنا من صحیح کرو اپنے معاملات صحیح کرو باقی گالاں ساڑے نال نہیں لگنیاں
انشاءاللہ تعالیٰ قیامت والے اللہ نے سانو اتنا کمزور نہیں بنایا، اسی حساب لے لے اللہ اپنا حساب لے لے ساڑھے ضمیر تے کوئی بوجھ نہیں، ساڑھے ضمیر تے کوئی بوجھ نہیں، اسی اللہ نو ایک مننے ہیں تو بعد اولا شریک مننے ہیں، حضور نے خاتم النبی طیبہ طاہرہ کے نام پہ یہ ادارہ تعلیمات اسلامی، یہ جو کچھ ہے آپ کا تبادل ہے، میں جو کھاتا ہوں آپ کا لیا کھاتا ہوں۔ کہا تھوڑا پائی جلال ادھر بیٹھو بیٹھو۔ یہ انہوں نے آپ کی خدمات کہا ہے کہ بی بی پاک کے نام پر، تو آپ ادارے کے لیے قبول کر لیں۔ یہ میرے میزبان ہیں امریکہ میں، جاتا رہا ہوں، ڈاکٹر ظفر اقبال نوری، یہ ڈاکٹر نور، بڑی میری ماشاءاللہ خدمت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن میں ان کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم چھوٹے ہیں لیکن ہمارا دروازہ بڑا ہے۔ سونے ہم چھوٹے ہیں، ہم دروازہ ہمارا بڑا ہے۔ بی بی پاک کے گھر سے آپ کو خیرات مل رہی ہے تو آپ ضرور قبول کریں۔ اس کو تھوڑے کو بھی زیادہ انہوں نے ماموں جی کا نام عبد الرحمان سی۔ دیکھو میں 40 سال پہلی گل وہ انہوں نے گھر بھی میں جانا سا، بیٹھتا بھی سا، بڑے اللہ والے آدمی۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر طارق فوت ہو گیا بیچارہ، اللہ تعالیٰ اس کی غریب کی رحمت فرمائے۔ تو پکا میرا عاشق قسم کا انہوں نے پائی سی، ہر محفل پہنچ جانا، سب کچھ ہو جانا، اللہ انہوں غریب کی رحمت فرمائے۔ تو اساں بھائی کوئی نخرہ نوارہ نہ کرنے۔ کل میں سے گلزار صاحب سن تو میں اس نو 100 روپیہ دیتا، انہوں نے حقیقہ کارخانے واسطے کہا دیکھا میں نخرہ نہ کرنا، تو ارب پتی بندہ اسی کروڑ پتی، میرا 100 بھی کافی سمجھ میں لے لے۔ تو سونے اسی خود کسی دے تھوڑا قدردان کدوں دا میں تھوڑا راہ ویکھنا، تو اسی اج آئے ہو، ہاں جی، اللہ خوش رکھے۔ ہوں میں کساں کیوں پیسے دینا، وہ میں دیا میں تو 100 روپیہ بھی دینے والا ہوں، لیکن اے نہ میرے کو پوچھو کیوں، بس اللہ تعالیٰ دی طرفوں اشارہ ہونا ہے تو میں سمجھو دے دینا۔ آج میں عثمان غنی نو دیساں اے پیسے لے لو، کیوں دینا مرضی اس کی، دسنا بھی میں نہ کیوں دینا، ویسے لے لے ویسے ہوں تھوڑی دیر بس صرف تصور 4 5 10 دفعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو دعا، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں بھی جاؤں۔ ہاتھ پکڑ دو ہاتھ پکڑ لو، دوسرا ہاں بس آنکھ بند کر لو، پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تعالیٰ چاروں سلسلیاں دے وچوں اپنے لالے جی صاحب تھے، اپنے والد صاحب چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، تمام سلاسل درجہ بدرجہ امام ہادی علی نقی پاک تک پہنچے، تقی پاک تک، رضا پاک، موسیٰ کاظم پاک تک پہنچے، امام جعفر صادق پاک باقر پاک تک پہنچے، زین العابدین پاک حسین پاک حسن، مولا علی تک پہنچے، ابو بکر صدیق تک پہنچے، حضور تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ تک سلسلے قبول کیتے بچے، بس ہم دل چ ذکر اسی طرح اللہ اللہ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ کرم کرے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ اللہ تعالیٰ یہ جتنے بندے آئے سارے دیا مراداں پوریاں فرما، اللہ سارے دیا حاجتاں پوریاں فرما۔ اللہ قاری محترم قاری صداقت صاحب، صفتر صاحب، علامت جلال صاحب، پیر صاحب تشریف لائے نے، اللہ تعالیٰ سب نو اور تے ہور اس طرح عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ پاک نال محبت کی وجہ نال یا اللہ انہاں دیاں نسلاں نو بھی قیامت تک آباد رکھیں، اللہ روزی رزق کٹ نہ کریں، یا اللہ روزیاں بھی زیادہ دیں، اللہم آمین، اللہم آمین، اللہ بیماروں نے شفا دے دے،
اللہ تعالیٰ محفل دیاں غلطیاں بھی معاف فرما دے تے اپنا بڑھا کے رکھیں یا اللہ تعالیٰ ہوں کسی دی ضرورت نہیں کسی دے کاغذاں میں ٹھیک ہونے دی ضرورت بھی نہیں یا اللہ تیرے کاغذاں میں ٹھیک ہو جاؤں با تے حضور راضی ہو جاؤں حسنین کریمین راضی ہو جاؤں حضور دے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یا اللہ انہوں دا گستاخ بھی نہ کری آمین 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 میرے سنگیاں دے دلاں نوں منور کر دے دلاں نوں منور کر دے جڑے دور تو بھی دعا وے شریک ہیں بچے ہیں بچیاں نے بڑے نے یا اللہ سب دے کر اپنے نور نال تے اپنی کریمانہ توجہ نال آباد کر دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج معذرت